کبھی آپ نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ آپ کو سمجھنے کی بجائے آپ کے بارے میں ڈرامہ کریٹ کرنے لگتے ہیں؟ آپ کا چہرہ، آپ کا لہجہ، یہاں تک کہ آپ کی خاموشی بھی غلط سمجھ لی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نصرت، ایلیگنس لرننگ فورم کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور آپ اس کو اپنے کانفیڈنس اور گروتھ میں کیسے بدل سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کے ساتھ بھی لوگ آپ کی بات کو غلط پرسیو کریں، آپ کے چہرے کو، آپ کے رویے کو، آپ کی خاموشی کو۔ تو آئیے سمجھتے ہیں ریئل لائف میں انسائٹ کیا چلتی ہے۔ ایسی بات اکثر زندگی میں لوگ ہمیں ہماری اصل شخصیت سے نہیں بلکہ اپنے خوف، اپنے کمپلیکس اور اپنے ازمپشن سے دیکھتے ہیں، اور یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ لوگ آپ کو آپ کی پرسنالٹی سے نہیں دیکھتے، لوگ آپ کو اپنے فیئر سے، اپنے کمپلیکس سے، اپنے ازمپشن سے دیکھتے ہیں، بالکل اس شعر کی طرح جس کی تصویر آپ نے ابھی دیکھی، خاموش، مضبوط، مگر لوگ اپنے ڈرامے خود کریٹ کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ کو یہاں میں ایک بہت پرسنل ایگزامپل دے کے بتاتی ہوں کہ ریزن کیا آتی ہے۔ جب تک آپ پرسنل ایگزامپلس نہ دیں تو ریئلٹی کا اور لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا۔ جب میں نے اپنا HR کا کیریئر سٹارٹ کیا تو اکثر لوگ کہتے تھے تم بہت سخت لگتی ہو، شاید تم اپروچیبل نہیں ہو، اور یہ کمنٹس نہ صرف کمنٹس سے میں نے سنے اور ریل میں سنے۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ میں بہت فوکس رہتی تھی اور پروفیشنل باؤنڈریز مینٹین کرتی تھی۔ میں ہر رشتے کی باؤنڈریز کو جانتی تھی، یعنی کہ آئی نو دا وے کہ میں نے کس سے کہا کس لمٹ تک بات کرنی ہے۔ ایک آفس بوائے ہے تو میں نے اس کو رسپیکٹ دینی ہے، اس کو صاحب کر کے بھی بلا لینا ہے، ایک ڈرائیور کو بھی صاحب کر کے بلا لینا ہے، بٹ اگین اس کو یہ رائٹ نہیں دینا کہ وہ میرے سامنے بیٹھ کر میری تعریفیں کرے۔ بٹ میں نے کچھ ایسے بھی انڈسٹری میں لوگ دیکھے کہ جب آئی ریممبر ایک دفعہ ایک سویپر نے آ کے مجھے کہا کہ میڈم، اس نے کسی ایک اور فیمیل کا نام لیا اور جس ٹون سے نام لیا کہ اچھا اس سے میں پوچھ کے آتا ہوں، اینڈ آئی واز لائک سرپرائز۔ میں کہا اس کو میڈم کیوں نہیں کہہ رہے، وہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ اور پوائنٹ یہ آتا ہے کہ ہمیں اپنی باؤنڈریز سیٹ کرنا ہوتی ہیں، سیٹ کرنا آنی چاہیے، چاہے لوگ ہمیں سڑیل کہہ دیں، چاہے لوگ ہمیں یہ کہہ دیں کہ ہم بہت سخت لگتے ہیں، چاہے لوگ ہمیں سمجھیں کہ ہمارے تک اپروچ نہیں ہے، کیونکہ اپروچیبل آپ کو ہونا ہے بٹ وتھ سم لیمٹس، وتھ سم باؤنڈریز۔ وقت کے ساتھ مجھے سمجھ آیا کہ لوگ آپ کا چہرہ نہیں، اپنی سوچ کا عکس دیکھتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ جیسے جیسے رزلٹ سامنے آئے، یعنی کہ جیسے جیسے میں نے کام کیے، میری پرفارمنس سامنے آئی، لوگ مجھ سے کمفرٹ ہوئے، تو ایک وقت یہ بھی آیا کہ وہی لوگ جو مجھے غلط سمجھتے تھے وہی آئے اور مجھ سے اپنی گائیڈنس لیتے تھے۔ اگر انہوں نے کہیں ریزائن کرنا ہوتا تھا تو مجھ سے مشورہ کرتے تھے، کہیں انٹرویو کے لیے جانا ہوتا تھا تو یہ میں کوئی چھوٹے موٹے ڈپارٹمنٹس کی بات نہیں کر رہی، اچھے ہاتھ سے آڈٹ، ٹیکس، فائنینس اور لیگل، یعنی کہ ان لوگوں نے کہیں آگے اگر اپلائی کرنا ہے تو دے کین کنسرن می اینڈ دے کین آسک می کہ کیا ہم وہاں جائیں یا نہ جائیں۔ میں ہر روز دیکھتی کہ HR کنسلٹنسی میں ہمیں امپلائز کو دیکھنا ہوتا ہے، ان سے بات کرنی ہوتی ہے، ان کی باڈی لینگویج کو سمجھنا ہوتا ہے۔ ایک امپلائی محنت کر رہا ہوتا ہے مگر اسے ایروگنٹ سمجھ لیا جاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ جو بہت محنت کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی محنت میں، اپنے کام میں اتنا مگن ہوتا ہے کہ وہ دائیں بائیں کی باتوں پہ دھیان نہیں رکھتا کہ فلاں مس کہاں گئی، فلاں میڈم کہاں گئی، فلاں میڈم نے کس سے بیٹھ کے بات کی، کس کے ساتھ بیٹھ کے کافی پی، کس کے ساتھ وہ آئی ہیں، کس کے ساتھ وہ گئی ہیں۔ لائک دے آر ناٹ بادرنگ، وہ اپنے کام پہ فوکس رکھتے ہیں۔ اور ایسے امپلائی جو محنت کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر پتہ ہے کہ وہ اپنے کام پہ فوکس کرتے ہیں تو لوگ انہیں ایروگنٹ سمجھتے ہیں۔ ایک لیڈر اپنے ڈیسیژن میں بہت کلیئر ہوتے ہیں مگر لوگ کہتے ہیں کہ یہ بوسی ہے۔ دیکھیں، ونس یو ڈیسائیڈیڈ کہ اگر سپوز لگے اگر آپ کے ساتھ ایک رول میں نے رکھا اور جو تھرو آؤٹ مائی لائف چل رہا ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ جی زیرو ٹالرنس اباؤٹ اینی مس بیہیو، کسی قسم کا بھی مس بیہیو وہ زیرو ٹالرنس ہے، اور اس میں کوئی بھی سیریس ایکشن ہو سکتا ہے۔ تو ایک لیڈر کا تو ہے نا کہ اگر اس نے ڈیسائیڈ کر لیا، اور آف کورس یہ نہیں کہ ٹھک جا کے اس کو ٹرمینیٹ کر دینا، پہلے کاؤنسلنگ، تھوڑا سا اس کی
کاؤنسلنگ سیشن ہونا, اس بندے کو سمجھانا. لیکن اگین اگر ایک بندہ سمجھتا نہیں جی میں تو ہیرو ہوں اور میں نے ہی ایسا کرتے رہنا ہے, تو پھر اس کی ٹرمینیشن لازمی ہوتی ہے کمپنی کا کلچر بچانے کے لیے. تو اگر آپ ایک کلیئر ڈیسیژن لیتے ہیں اور لوگ آپ کو بہت سی کہتے ہیں تو آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. ایک عورت اپنے گول کے ساتھ مضبوط کھڑی ہو تو کچھ لوگ فوراً ڈرامہ شروع کر دیتے ہیں, پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی ہے, ایٹیٹیوڈ پرابلم ہے. اصل میں ایسا کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ لڑکی, وہ عورت اپنے کام سے کام رکھتی ہے. وہ عورت یہ جانتی ہے کہ اس کا گول کیا ہے. اس کا گول کسی کو بیوقوف بنانا نہیں ہے, اس کا گول سمپیتھی پارٹ پلے کرنا نہیں ہے, اس کا گول وومن کارڈ پلے کرنا بھی نہیں ہے. اس کا گول کیا ہے؟ جو اس کی ڈیوٹیز ہیں اس کو پراپرلی پرفارم کرنا اور ود ڈگنیٹی, ود رسپیکٹ. یہ مس انٹرپریٹیشن ہوتی ہے کیونکہ لوگ دوسروں کو اپنی کمزور لینزز سے دیکھتے ہیں, کیونکہ لوگوں کی آنکھیں نا کمزور ہوتی ہیں. لوگ, اچھا ایک بڑے مزے کی ہمیں بات شیئر ریکارڈ کرتی ہوں. آپ جب کسی کمپنی کا پارٹ ہوتے ہیں نا تو وہ لوگ تب بھی آپ کے لیے کنسرن ہوتے ہیں کہ اچھا فلاں بندی کیا کر رہی ہے, کہاں کر رہی ہے, کہاں کام کر رہی ہے, کہاں نوکری کر رہی ہے, کس کے ساتھ بات کر رہی ہے. اچھا جب آپ ریزائن بھی کر دیتے ہیں تو وہ جو آپ کے جو ٹو میں لگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ تب بھی آپ کو بادر کر رہے ہوتے ہیں, وہ تب بھی آپ کے متعلق سوچ رہے ہوتے ہیں, وہ لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. اس انٹرسٹنگ بات ہے کہ بھئی آپ کی جب وہ کولیگ تھی, آپ نے تب تو اس کو کمفرٹ نہیں دیا, آپ نے تب اس کی رسپیکٹ بھی نہیں کی, تب اس کے جانے کے بعد آپ اتنے جاسوس بن کے کیا آپ لینا چاہ رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کے اگینسٹ تو پراپر ایکشن ہونے چاہیے. بٹ اگین کمپنیز بھی نا بس آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہیں, کیونکہ شاید انہیں ایسا جاسوس بندہ چاہیے ہوتا ہے جو ان کو ہر ایک کی خبر دے. اب ہم یہاں بات کرتے ہیں ایک بہت پاورفل میسج کی. اگر آپ بھی اس سچویشن میں ہیں تو ایک بات یاد رکھیں, لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگ آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. اگر لوگ آپ کے متعلق سوچتے ہیں کہ آپ ایروگینٹ ہیں, آپ روڈ ہیں, آپ تک اپروچ نہیں ہو سکتی, انہیں سوچنے دیں. آپ کی رسپانسبلٹی صرف یہ ہے, اپنی انٹیگریٹی مینٹین رکھیں, اپنی ویلیوز پر قائم رہیں اور اپنی گروتھ جاری رکھیں. شیر کو فرق نہیں پڑتا کہ جنگل اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, وہ اپنی شان سے چلتا ہے, اور آپ کو بھی اپنی شان سے, اپنے روب سے, اپنے پرسنالٹی کو ڈاؤن نہیں کرنا, اپنی ویلیوز پہ کمپرومائز نہیں کرنا. آپ بھی ایسے لوگوں کو اپنا ٹائم اور انرجی دینے کے بجائے اپنے گول, اپنی سیلف رسپیکٹ اور اپنی جرنی پر فوکس کریں. کہنے والے کہتے ہیں, لیکن جیت ہمیشہ کنسسٹنٹ, سنسیئر اور کانفیڈنٹ انسان کی ہوتی ہے. اور آپ یقین رکھیں کہ جو باتیں کرتے ہیں نا وہ ہمیشہ بے چین رہتے ہیں. میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ اس کو لے کے تب بھی خبر رکھنا چاہتے ہیں جب وہ کمپنی میں ہوتی ہے, اور اگر وہ بندی ان کیس وہاں سے ریزائن کر کے کہیں اور بھی چلی جائے تو وہ تب بھی اس کے پیچھے اس کو سوچ رہے ہوتے ہیں, ان کے دماغ میں وہ گھوم رہی ہوتی ہے. شاید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بے چینی کا ایک سبب ہے. اگر آپ نے بھی زندگی میں ایسے لوگوں کا سامنا کیا ہے جو آپ کے بارے میں غلط ازمپشن بنا لیتے ہیں, تو اپنی سٹوری کمنٹس میں ضرور شیئر کریں. ویڈیو پسند آئے تو لائک, شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ہم مل کر ایک مضبوط, باوقار اور ایموشنلی اسٹرانگ سوسائٹی بنا سکیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.